نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت پر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں کے اندر آپ احباب کے سامنے اس چیز کا بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ المنورہ پہنچے تو یہاں پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ باضابطہ طور پر اسلامی ریاست کا قیام فرمایا۔ اب یہ ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو اسلام کو طاقتیں ملی اور جو اسلام کو ترقیاں ملی، جو عروج ملا اور جو غزوات ہوئے اور جو معاہدات ہوئے، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کا سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے اور وہ ہے سن ہجری، یعنی سال کا تعین کرنا۔ کیونکہ اگر ہم سال کا تعین نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں، مجھے سمجھانے میں کنفیوژن رہے گی اور مشکلات پیش آئیں گی۔ لہذا پہلے ہمیں وہ سن کا تعین کرنا ضروری ہے۔ سن کا مطلب ہے سال، مطلب یہ ہوگا کہ ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد پہلے سال کیا واقعات ہوئے، دوسرے سال میں کیا ہوئے، تیسرے سال میں کیا ہوئے، چوتھے سال میں کیا ہوئے، اور پھر اس کے بعد آگے یہ سارا وہ سال کا جو سلسلہ ہے وہ چلا۔ اس لیے یہ جو سن ہے اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے اور اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو سن ہجری جو کہا جاتا ہے اس کا باقاعدہ آغاز کب ہوا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے سامعین کہ یہ جو پروگرام ہے آج کا، یہ بھی بڑا معلوماتی ہے اور بڑا اہم ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ ایک سن عیسوی ہے اور ایک سن ہجری ہے۔ سن عیسوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اور سن ہجری یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد جو آگے جو ٹائم آتا ہے، جو سال آتے ہیں، وہاں سے اس سن کا وہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو باقاعدہ سن کا آغاز ہوا یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدنی زندگی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں باقاعدہ اس سن کا وہ تعین کیا گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے 16-17 سال کے بعد یہ سن ہجری اس کا باقاعدہ اس کے اوپر عمل شروع کیا گیا۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے سامنے ایک رسید لائی گئی، اس رسید کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں بندہ فلاں بندے کو شعبان کے مہینے میں وہ اتنی رقم وہ ادا کرے گا۔ اب جب یہ رسید حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے شعبان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ موجودہ شعبان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے یا جو اگلے سال آنے والا شعبان ہے اس کی بات ہو رہی ہے یا اس سے آگے آنے والا جو شعبان کا مہینہ اس کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سے شعبان کی بات ہو رہی ہے۔
تو آپ نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ سال کا تعین کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اپنے سارے معاملات جو ہیں، جو کاروباری لین دین ہیں، باقی جو معاملات ہیں آپس کے، ان کو جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے چلا سکیں۔ اس کے لیے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک مشاورتی جو ہے ایک اجلاس بلایا، جس میں جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے ان سب کو جو ہے اس کے اندر انوائٹ کیا گیا، ان کو بلایا گیا اور سب سے اس چیز کے بارے میں مشاورت دی گئی۔ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اس سال سے جو ہے سال کا جو ہے وہ تعین کرنا چاہیے، وہیں سے سال کو شروع کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس سال سے جو ہے وہ سال کا آغاز کرنا چاہیے اور وہیں سے جو ہے سال کی گنتی شروع ہونی چاہیے۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے جب مکے سے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس دن سے جو ہے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور کسی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد گنبد خضرا میں آرام فرما ہوئے تو اس سال سے جو ہے وہ سال کا آغاز کرنا چاہیے، وہیں سے اس کی گنتی شروع ہونی چاہیے۔ یہ مختلف قسم کی مشاورت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ اس کو یہ مشورے دیے گئے آپ کو۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب میں جو بیسٹ آپشن ہے، جو سب سے اچھا آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جس سال میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ پہنچ کر جو ہے آپ نے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا جو ہے وہ ایک اس کو قائم فرمایا، تو اس سال سے جو ہے وہ سال کا آغاز کرنا چاہیے، وہیں سے اس کی گنتی شروع ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ہجرت فرمانے کے بعد جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس کے بعد اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی شان و شوکت عطا فرمائی، اسلام کو نئی کامیابیاں ملی، اسلام کو بہت زیادہ عزتیں ملی، اور اسلامی جو پیغام ہے وہ دور دراز کے علاقے تک پہنچا اور باقاعدہ جو ہے ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس چیز کا فیصلہ فرمایا کہ سال کا آغاز جو ہے وہ ہجری، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے سال سے جو ہے اس کا تعین کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے محترم سامعین و ناظرین، اب جو ہے وہیں سے سال کا آغاز ہوتا ہے کہ سن ہجری، یعنی پہلے سال میں کون سے واقعات ہوئے، دوسرے سال میں کون سے واقعات ہوئے، تیسرے سال میں کون سے واقعات ہوئے، چوتھے سال میں، اور ابھی جو ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً جو ہے وہ 1450 سال گزر گئے ہیں اس کا یہاں سے جو ہجرت فرمائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے مدینہ المنورہ۔ تو اب جو آنے والے جو ہمارے پروگرام ہوں گے اس میں جو ہم سیرت کا بیان کریں گے اس کو اسی طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ سن ہجری پہلے سال جو ہے اس کے واقعات کیا ہوئے ان کو بیان کیا جائے گا، پھر دوسرے سال کے واقعات کو بیان کیا جائے گا، پھر تیسرے سال کے واقعات کو بیان کیا جائے گا، پھر چوتھے سال کے واقعات کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ہمیں بیان کرنے میں آسانی ہو، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ معلوماتی پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کو اگر پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔